آسمان ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری خطرناک لہر ہے۔ اسلام آباد میں ہفتے اور اتوار کو ایک مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ جس طرح گورنمنٹ نے مینیج کیا ہے آپ کو پتا ہے، سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے اس کو زبردست مینیج کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے اوپر جس طرح امریکہ کے آرٹیکلز لگے تھے اور تعریف کی تھی سندھ گورنمنٹ کی، لیکن اس کے اوپر وفاق نے جس طرح سیاست کی تھی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا۔ یاد ہوگا آپ کو وہ ٹائم جس ملک کا وزیر اعظم جس ٹائم اس کو کووڈ ہوا تھا، اس ٹائم وہ اس کی احتیاط نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اس نے میٹنگز کی تھی۔ جب وزیر اعظم احتیاط نہیں کرے تو عوام کس طرح احتیاط کرے گی؟ لیڈر ایک رول ماڈل ہوتا ہے اور اسی سے عوام پبلک انسپریشن لیتی ہے، سیکھتے ہیں، لوگ کاپی کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا وزیر اعظم، ہمارا لیڈر یہ اس طرح کر رہا ہے۔ فوج کو بلایا جا رہا ہے، فوج کو بلایا گیا ہے۔ اگر ایک ڈر، فوج کے ڈر سے لوگ ماسک پہنے، اگر کرونا کے ڈر سے نہیں پہنے تو ہمارے پاس تو تقریباً 22 کروڑ لوگ ہیں، تو یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا؟ دنیا کی یعنی کہ دو ایٹمی قوتیں ہیں، ایک تو انڈیا، جس طرح کی صورتحال ہے پڑوسی ملک کے اندر، اس کے پاس آکسیجن نہیں ہے، ایٹمی طاقت، آکسیجن نہیں۔ ایک دوسرا ملک ایٹمی طاقت ہے، اس کے پاس ویکسین نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑا سوال ہے آج کا، یہ پوچھا جائے گا۔ اور جس طرح گورنمنٹ نے خیراتی واقعہ ایک ویکسین کے پیچھے مانگتے رہے، ابھی تک ویکسین کی ایک صورتحال ہے۔ اسی کو پر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب، سینئر رہنما ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ اسی کے ساتھ محترم جناب بیرسٹر علی طاہر صاحب، تجزیہ نگار ہیں، اکیڈمک ہیں، میں سر آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، صورتحال آپ کے سامنے، ایک وزیر اعظم کو جب کووڈ ہوا تو وہ میٹنگز کر رہا تھا، اس نے احتیاط نہیں کیا تو میسج لوگوں کے پاس کیا جائے گا؟ آپ جتنی فورسز جب بلا لیں، کووڈ کا ڈر ہونا چاہیے نا، خوف تو کووڈ کا ہے بھی صحیح، خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے سر، اس کا خوف ہونا چاہیے۔ ویکسین کی صورتحال آپ کے پاس خود ہے، مفت کی خیرات کی ویکسین گورنمنٹ کو اویلیبلٹی کروانی چاہیے تھی، خریدنی چاہیے تھی، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ امتیاز صاحب، سب سے پہلے تو جو پاکستان میں بڑی تشویشناک حالت ہے، اور تشویشناک حالت اس حوالے سے ہے کہ پاکستان کا شہری لاہور میں ہو، کراچی میں ہو یا پشاور یا کوئٹہ ہو، ہمارے بھائی ہیں، بھائی بہنیں ہیں۔ آج کی سچویشن یہ ہے کہ لاہور میں ہاسپٹلز بھر چکے ہیں۔ آج کی حالت یہ ہے کہ آئی سی یو میں جگہ نہیں ہے، یہ میں نے تصدیق کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج حیدرآباد کی پوزیشن یہ ہے کہ حیدرآباد میں ڈی ایچ او نے کہا ہے کہ 15% فگر ہو گئی ہے اور وہاں لاک ڈاؤن لگنا چاہیے۔ اسی طرح پشاور کی، پنجاب کی طرح سچویشن ہے۔ تو ابھی اس حالت میں عمران خان کل پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا فیس ماسک کس طرح پہننا چاہیے۔ یہ بات آج سے 1 سال پہلے اس کو بتانی چاہیے تھی کہ کس طرح پہننا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں فگر 6 لاکھ کی ہو گئی ہے ہلاکتیں، اور وہ ٹرمپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جو بائیڈن پوری کوشش کر رہا ہے، فرق نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 17 لاکھ ویکسین لگی ہیں اب تک۔ اس کا مطلب ہے کہ 22 کروڑ آبادی ہے، ہمارا 8.8%، 1% بھی نہیں ہوا ہے، اور وہ بھی چائنا کی مہربانی ہے۔ ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ WHO میں دیں گے، مفت میں وہ لگائیں گے۔ تو حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ فوج کی جہاں تک بات ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ فوج کو نہیں لے کر آئے، ان کے 10 لاکھ جو ہے ٹائیگرز بھی تو ہے نا، ان کو بھی اتارے میدان پر۔ جو سویلین جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو کہیں
کیونکہ اگر فوج اگر آ جاتی ہے تو اب کیا فوجی آپ ایکسپیکٹ کریں گے جا کے دکانیں بند کرائیں یا دہشت پھیلائیں یا یہ کہیں کہ پہنے لوگ نہیں پہنیں گے کہ پھر کیا رہے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو سویلین جو بھی چیزیں ہیں آپ کے لوکل پاس ایڈمنسٹریشن اس کو آپ استعمال کریں، وہ بہت اچھی ہیں. آپ سچائی دکھائیں، آپ سچائی دکھائیں گے بالکل کنٹرول ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر فوج کو لانا بھی ہے تو اس کی جو میڈیکل یونٹس ہیں، میڈیکل سیکشن ہے، آپ انفینٹری یا آرٹلری جو بارڈرز پہ ہیں ان کے سپاہیوں کو لے کر آئیں گے. تو میرے خیال سے اس وقت بہتر بھی نہیں ہے، حالات بھی اچھے نہیں ہیں دونوں سائٹس کے، ایسٹ اور ویسٹ. سر حل کیا ہے؟ کس طرح اس کو ٹیکل کریں، اس بڑی وبا کو، بڑے ایشو کو جس طرح انڈیا کے اندر ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے، آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ایک سیاستدان بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. انڈیا میں مودی اور کرونا ہے، یہاں عمران اور کرونا ہے. مسئلہ ہے کہ چیزوں کو سیریسلی دیکھ. آپ کو پتہ ہے وہاں ہمیں بڑا احترام ہے، عزت ہے. کمبھ میلہ ہوا، اس میں ابھی تک جو ہماری اطلاع ہے 40-50 لاکھ لوگ وہاں جا چکے ہیں. اب وہ جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جائیں گے تو پھیلیں گے جس طرح لاسٹ ٹائم تبلیغی جماعت والے گئے تھے دہلی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ مودی کو چاہیے تھا کہ سیریسلی لیتے، اس نے نہیں لیا، تبھی تو یہ تباہی ہوئی. یہاں عمران خان سیریسلی چیزیں نہیں لے رہا ہے. منع وہ کہہ رہا تھا لاسٹ ٹائم کہ بھائی اگر کسی کو زکام ہو تو آپ اس کو یہ مت سمجھے کرونا ہے اور ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کرونا کے ساتھ رہنا ہے، یاد ہوگا آپ کو باتیں کہہ رہا تھا. اب وہ باتیں عوام سن کر یہاں سندھ حکومت جو لاک ڈاؤن یہ کر رہے تھے تو بیپاری کو کہہ رہے تھے کہ ہڑتال کریں، جا کر ہڑتال نہیں کریں، آپ جو ہے دکانیں کھول دیں. انہی کے لوگ، ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز. کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے عوام کو اس طرح کی باتیں میسج کیا ہے. اب عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ فوج کو کیا کسی کو بھی اتار دو، لوگ نہیں مانیں گے بات. یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے. اب ہمیں جو ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سب پولیٹیکل پارٹیز کو، عمران خان کو چاہیے اس حوالے سے ان سے مدد لے اور عوام کو سمجھائیں کہ بھائی یہ چیز کرنی چاہیے، باقی اور تو کوئی حل نہیں ہے. سر بیرسٹر صاحب، آن بورڈ لینا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو، عوام کو سیریس لینا چاہیے. گورنمنٹ سیریس نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی، جب وزیر اعظم کو کرونا ہوا تھا انہوں نے ایک میٹنگ کال کی تھی، اس کو خود کرونا تھا. کیا میسج گیا ہوگا اس ٹائم پبلک کے اندر، جو وزیر اعظم کو وہ خود ہی جو ہے نا احتیاط نہیں کر رہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ وہ تو ایک کیئرلیس ایٹیچیوڈ تھا وزیر اعظم کا، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کیا تھاٹ پروسیس تھا. کیونکہ جب آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو عام بندے سے زیادہ پورے ملک کی نظر آپ کے اوپر ہوتی ہے، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کیا تھاٹ پروسیس تھا کہ انہوں نے ایک میٹنگ کر دی اور خود ہی اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی. پتہ نہیں، شاید سمجھ نہیں رہے تھے کہ اس پہ تنقید ہوگی یا نہیں. لیکن وہ تو سر چلیں پھر بھی چھوٹی بات ہے. کسی بھی ملک کے اندر سیاستدانوں کی سیریسنس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، ایک سیریسنس کا لیول ہوتا ہے. اس سے نیچے جو بندہ ہوتا ہے اس کو سیاستدان نہیں مانا جاتا. اور بیشتر دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فرق ہوتا ہے اسٹیٹس مین میں اور پولیٹیشین میں. اسٹیٹس مین وہ ہوتا ہے جو ملک کے فائدے کی بات ضرور کرتا ہے، اور پھر جو ریزیڈیو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے ہیں، پالیسیز میں اختلاف ہوتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس وقت سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن لگایا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی نے جو ہے اس کے اوپر بڑی تنقید کی تھی. اور آج جب فیڈرل حکومت کچھ اقدامات اٹھانا چاہ رہی ہے تو اسی طرح جو پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے الزامات لگا دیے. میرا خیال ہے کہ آپ کی بیچ کی آپس کی لڑائیاں جو بھی ہوں، پاکستان اور پاکستان کے مفادات سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کرونا ہے وہ پولیٹیسائز ہوگا پاکستان سر؟ بالکل ہوا ہے. دیکھیں نا، جب این سی او سی کے فیصلے ہو رہے ہیں تو اس کے اندر چیف منسٹر سندھ صاحب کی ریپریزنٹیشن ہے. ہم کوئی کانفیڈریشن نہیں ہے، ہم ایک فیڈریشن ہے. ملک میں کسی بھی جگہ پہ جو بھی بندہ رہتا ہے اس کی اس ملک کے ساتھ ایک نمائندگی ہے، اس کی، وہ اس ملک کا جو ہے باشندہ ہے. وہ اپنے آپ کو پاکستانی بتاتا ہے جب باہر جاتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا میں پنجابی ہوں یا پٹھان ہوں یا بلوچ ہوں یا سندھی ہوں، وہ کہتا ہے یہ میرا پاکستان کا پاسپورٹ ہے، میں پاکستانی. تو این سی او سی میں تمام صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہے. یہ کرونا کے اوپر ایٹ لیسٹ یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. کرونا کے اوپر بڑا سیریسلی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا کراچی کا دورہ کینسل کیا ہے،
میں حالانکہ نون لیگ کا مخالف ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے. یہ اس وقت بہتر نہیں تھا کہ جس وقت ملک کے اندر ایک صورتحال اس طرف جاری تھی جہاں ہم آج کھڑے ہیں, تو پی ڈی ایم کہتی تھی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے, ہم نے کورونا سے پہلے عمران سے چھٹکارا لینا ہے, اور اسی اس طرح سے پہلے اسد عمر نے بھی کیا تھا سر سکھر میں, آپ کو یاد ہوگا. میں یہی کہنے لگا تھا کہ جس وقت سندھ حکومت اچھے فیصلے کر رہی تھی تو اسی طرح اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے بھی بڑا تنگ کیا, اور وہ ٹریڈرز کے ساتھ, جیسے وہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں, انہوں نے جو ہے وہ ٹریڈرز کے ساتھ مل کے یہاں پہ ہڑتال کرانے کی بات کی, اور ان کے ایم این ایز اور ایم پی اے ساتھ مل کے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں سائڈز پہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کے دونوں آئلز کے اوپر ان چیزوں کو سیریسلی لیں, اسٹیٹس مین ہونے کا ثبوت دیں. کرونا کوئی مذاق نہیں ہے, آپ کی سیاست چمک جائے گی بعد میں, یہ سیاستیں ہوتی رہیں گی, لیکن پاکستان کے لوگوں کی جو زندگی ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, ان کو بچانے کی طرف جائیں, خدا کے واسطے یک آواز ہو جائیں. یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت تمام جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تمام اسپیکٹرم کے اوپر وہ اس چیز کا اعادہ کریں کہ کرونا کے اوپر ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کریں گے. این سی او سی میں جو بھی فیصلے ہوں گے ان کو منوان مانیں گے اور ان پہ منوان عمل کریں گے. اور اسی طرح سے شاید ہم جو انڈیا کے اندر اس وقت صورتحال ہے ہمیں نظر آ رہی ہے, کئی دفعہ کہتے ہیں کہ کوئی کھڈے میں گر جائے تو اس کو دیکھ کے سمجھ جانا چاہیے, سیکھ لینا چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ خود ہی جا کے. ٹھیک ہے, حکومت نام کی کوئی چیز ہے ملک کے اندر؟ سر بالکل ہے. ہم ایک ٹی ایل پی میں آپ نے دیکھا سر, ہم دیکھیں ایک بڑی گورنمنٹ اس طرح فیصلے کرتی ہے, ہم ایک بڑی طاقتور ریاست ہے. ریاست الگ چیز, میں نے کہا حکومت نام. سر دیکھیں حکومت نے الٹیمیٹلی ریاست کے ہی معاملات سنبھالنے ہوتے ہیں, ان کی ول نہیں ہے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں نا, انہوں نے پروسکرائب کیا, اس کے بعد ان سے بیٹھ کے بات چیت کی, اور ان کے ایم این اے نے وہ علی محمد خان سے پارلیمنٹری افیئرز کے جو وزیر بھی ہیں انہوں نے کہا معزز ٹی ایل پی ارکین سے, اور بھائی انہوں نے پولیس والے وہاں پہ شہید کر دی ہیں, آپ کہتے ہیں معزز. کس چیز کے معزز؟ لوگوں کی سائیکلیں جلائی ہیں, موٹر سائیکلیں جلائی ہیں, گاڑیاں جلائی ہیں, اور سب سے زیادہ مسلمانوں کی جو بہن تھیں, بہویں تھیں, بیٹیاں تھیں, مائیں تھیں, ان کی گاڑیوں کو راستے میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے این سی او سی کے فیصلے؟ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ماننے چاہیے, وزیر اعلیٰ صاحب وہی ہیں, سب کچھ وہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں, این سی او سی کے بارے میں حکومت سندھ نے پہلے دن موقف رکھا, اور اس پر ہم قائم ہیں کہ این سی او سی بوگس ادارہ ہے, اور وہ جو ہے اس کو سی سی آئی کے مد میں فیصلے ہونے چاہیے تھے. پر پھر بھی ہم نے کہا چلو چیزیں چلنی ہیں کیونکہ وبا آ گئی. موقف ہمارا وہی ہے. این سی او سی جو ہے بہت سی چیزیں انڈر کارپیٹ کر رہا ہے, اور یہ پنجاب حکومت کی اسٹیٹمنٹ آڈیٹر جنرل نے دیا کہ بھائی آڈٹ میں دکھایا کہ بہت سے لوگ جو ہے ہلاکتیں ہوئی ہیں کووڈ کی وجہ سے, کوئی 500-700, اور انہوں نے انڈر کور کیا. یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. تو این سی او سی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کرتا رہتا ہے فگر کی اپنی مرضی سے, اپنے حالات کو دیکھ کر, پولیٹیکل حالات کو دیکھ کر. خاص طور پر سندھ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, سندھ کا چیف منسٹر پہلے دن سے اس وقت تک سال سوا سال ہو گیا ہے, ہر روز اسٹیٹمنٹ آتی ہے مراد علی شاہ صاحب کی. جہاں تک پنجاب اور کے پی, بلوچستان, آپ کا آزاد کشمیر اور گلگت ہے, اس میں یہ ٹیمپرنگ کرتے ہیں اپنی مرضی سے, اوپر نیچے فگرز دکھاتے رہتے ہیں. تو ان پہ اتنا ٹرسٹ نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے بجٹ میں دکھائیں, فیڈرل بجٹ میں, کہ انہوں نے اتنی وبا ہوئی ہے ساری دنیا میں, صومالیہ اور ایریٹیریا جیسے ملکوں نے پیسے رکھے ہیں, انہوں نے ایک پائی نہیں رکھی ہے. تو یہ سب این سی او سی کے مد میں آئے گا نا. جب یہ وبا سال کے بعد ختم ہو, 1.5 سال کے بعد ختم ہو, تو ویسے بھی ایک کمیشن بنے گا جس میں یہ تعینات ہوگا کہ انہوں نے انڈر کور کیا, ان کی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان میں ہلاکتیں ہوئی, انہوں نے غلط کاریاں کی ہے, اس میں یہ سب رسپانسبل ہیں. یہ کبھی نہ کبھی تو ہوگا, سال کے بعد ہوگا, 1.5 سال کے بعد ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اس پر کیا بولیں. اب مسئلہ ہے کہ ابھی جو 3rd ویو آئی ہے اس سے سر ڈاکٹر صاحب 3rd ویو پہ بریک کا ٹائم, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں 3rd ویو کے اوپر آتے ہیں اس کی ڈسکشن. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ملک کے اندر کووڈ ہے, جس طرح پھیل رہا ہے, ڈاکٹر صاحب 3rd ویو جو برٹش ویرینٹ ہے جس طرح پھیل رہا ہے, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ سر امتیاز صاحب, آج سے 2-2.5 مہینہ پہلے پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمیشن نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا کہ بھائی جو پاکستانی ہیں جو آ رہے ہیں یہاں پاکستان میں, آپ کیئر کریں, کیونکہ وہ اس میں یہ جو برٹش میوٹیشن والا وائرس ہے, انہوں نے بالکل کہا تھا اور اخبار میں بھی آیا تھا.
اچھا اس کے بعد ان کو چاہیے تھا میں یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو بھی آ رہا تھا اس کو کوارنٹائن کرتے. اچھا ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ برٹش ویریئنٹ، اس کے ساتھ آپ کا جو برازیل کا ویریئنٹ اور جنوبی افریقہ کا میوٹیشن والا وائرس پاکستان میں آ چکا ہے. تو جو بھی لوگ آ رہے تھے اگر آپ اس کو کوارنٹائن کرتے تو میں بھی پنجاب میں یا پاکستان میں دوسری جگہوں پر اتنا نہیں پھیلتا. اب مسئلہ ہے یہ کہ انہوں نے اتنی وہ جو ہے ان سیریسلی لیا کہ وہ اتنا پھیل رہا ہے پنجاب میں خاص طور پر، اور ابھی چھپا بھی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن تک عمران خان آ گیا ہے. لاسٹ ٹائم بھی عمران خان کہہ رہا تھا لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، مگر آئی ایس پی آر نے اناؤنسمنٹ کر دی. تو اس وقت پنجاب کی پوزیشن بہت خراب ہے، کے پی کی پوزیشن بہت خراب ہے، ابھی تک نیوز پیپر میں بلیک آؤٹ ہے. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ سیریسلی لیں، پاکستان کے شہریوں کو بچائیں، پاکستان کے عوام کو بچائیں. اگر 10-15 دن 20 دن اگر ہو بھی جائے یہ لاک ڈاؤن تو میرے خیال سے سندھ گورنمنٹ نے تو کہہ دیا کہ اگر 17 یا 19% اگر کراس کریں گے کسی بھی سٹی میں ہم اس سٹی کو جو لاک ڈاؤن کریں گے. ان کو چاہیے، پنجاب میں 21% ہو گیا ہے، کہیں 24% ہو گیا ہے. سر اسلام آباد کو کر رہے ہیں نا اب اسلام آباد کو کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. لوگوں سیٹرڈے سنڈے کو نہیں، سیٹرڈے سنڈے سے مسئلہ نہیں ہوگا. یہ اگر آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے تو آپ کو 15 دن 20 دن کرنا پڑے گا، جس طرح یورپ میں، جاپان میں، جہاں جہاں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہاں ہو رہا ہے. اگر عوام کو بچانا ہے، ورنہ تو خدا نخواستہ بہت بڑا وہ بیانیہ، وہ نیریٹو خان صاحب کا کہاں جائے گا؟ معیشت کو بھی ساتھ چلائیں گے، لوگ غربت بھی ہے جو پہلے ان کا بیانیہ تھا. اب کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بیانیہ ان کا کیا ہے. آپ کی جو ورلڈ بینک کہہ رہی ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو ہے جی ڈی پی -2 1.5 تک پہنچ چکی ہے مائنس میں. تو اس کے بعد زراعت آپ کی تباہ ہو چکی ہے، آپ کی امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے، آپ کی ڈاؤن سائزنگ بڑے پیمانے پر شروع ہو چکی ہے ہر ادارے میں. اور یہ جو سی پیک اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہمیں مزدوری محنت لوگ کرتے تو رولنگ میں پیسے آتے، وہ بھی انہوں نے انڈر کارپیٹ کر دیا ہے. تو ابھی ان کے پاس ہے کیا؟ ویسٹ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، چائنا سے ہم ایسے ہی چل رہے ہیں، چائنا کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھئی ہم ساتھ ہیں. ابھی افغانستان میں جو ہے امریکنز جا رہے ہیں، ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان سارا ہمارا 5واں صوبہ بن جائے گا. وہ بھی ان کو نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ نصیب میں ان کی آئسولیشن ہے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. تو ابھی مجھے تو یہ کرونا کا بحران سے خدا خیر کرے، پاکستان کا خیر ہو، مگر ان سے کوئی امیدیں یا ان کی پالیسیز ایسی ہیں کہ پاکستان کی ہمیں دور دور تک تباہی نظر آ رہی ہے. بیرسٹر صاحب ان کی پالیسیز بہتر نہیں ہیں، گورننس ان کی آپ کے سامنے تقریباً 3 سال کا عرصہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، ان کی گورننس آپ کے سامنے، کیا کہیں گے؟ سر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے انہوں نے وعدے کیے تھے اور جو کوئی ایک ان کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی، وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی. اگر آپ کہیں گے یہ حکومت میڈیوکر بھی ہے تو وہ بھی بات ماننے والی نہیں ہے. ان ایفیشنسی جو ہے وہ ریمپنٹ ہے، کرپشن جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ہمیں نظر آ رہی ہے دن بدن جو ہے کرپشن سوسائٹی کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، جس کے خلاف یہ لوگ آئے تھے. معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. نیپوٹزم جو ہے وہ ایک حد کراس کر چکی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب وزیر اعظم کہتا ہے کہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، میرا بیلی ہے، میرا گرائی ہے، اس کو میں لگا دوں، تو اس کو جو نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی فیصلہ کرتا ہے کہ جب وزیر اعظم کر رہا ہے، جو پرنسپل آفیسر ہے اس پورے اسٹیٹ کا، جو چیف ایگزیکٹو ہے، جب وہ یہ کام کر رہا ہے تو ہم بھی وہی کام کرتے ہیں. اور سارا بیانیہ بھی عمران خان صاحب کا الیکشن سے پہلے یہی تھا کہ پرائم منسٹر کو تھرو ایگزامپل لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو مجھے تو کہیں پہ وہ ایگزامپل سیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. انفلیشن کا آپ حال دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے، جو کموڈیٹیز ہیں اس کا آپ حال دیکھ لیں کیا ہو گیا. عام بندے کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنا سخت ایکشن جو ہے وہ شوگر مافیا کے پاس. سر ایک سب سے بڑی مہنگائی آپ کے سامنے، غربت آپ کے پاس، صحیح ہے دیکھ رہے ہیں آپ، سب سے بڑا یہ کرائسس ہے. کس طرف ہم جائیں گے سر؟ عوام کہاں جائے گی؟ غریب آدمی کہاں سر میرا خیال ہے عوام اور غریب آدمی وہیں رہیں گے جہاں پرائرٹی ہے ہی نہیں. گورنمنٹ نہیں، کسی بھی گورنمنٹ جواب دہ ہے ہی نہیں.
آج تک سر 2021 میں 1947 سے لے کے میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کسی بھی گورنمنٹ کی پرائیورٹی جو ہے وہ لوگ رہے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. ان کو تو پوچھنے والے کوئی نہیں ہے سر, نہ آج تک ان کو پوچھا گیا, اور آگے مجھے ایٹ لیسٹ ان دا نیئر فیوچر تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی آ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے اوپر لے کے آئے گا. ایک اپنی پرسنل پالیٹکس ہوتی ہیں, پرسنل اسٹیچر ہوتا ہے, پرسنل فائنینسز ہوتے ہیں, جن کو تمام پولیٹیکل ایکٹرز جو اس ملک کے ہیں وہ یا تو ریٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ان کو ایگزیجریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی حکومت آج تک آئی ہے جس نے پاورٹی اسٹرکن لوگوں کے لیے واقعی کوئی کام کیا ہو؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ آج تک وہ کام ہوا ہے. اور تبھی آپ دیکھ لینا کہ باقی دنیا کے جو ممالک جو ہم سے پیچھے تھے وہ ہم سے ترقی کر کے کئی گنا آگے نکل گئے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ کدھر کھڑا ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں, وہ کہاں پہ تھے اور ہم کہاں پہ تھے آج سے 50 سال پہلے. تو یہ کمپیریزنز کر کے ڈاکٹر صاحب واقعی آپ اس سے ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے جو ہے اپنا بیرسٹر صاحب کی بات سے یہ اتفاق کرتے ہیں کہ کسی گورنمنٹ کی پرائرٹی عوام نہیں رہی؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں جس طرح یہ گورنمنٹ کسی کو جواب دے نہیں ہے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ تو حادثاتی طور پر آئی ہے, ون ٹائم آئی ہے, اور سیکنڈ ٹائم تو مجھے ان کا نظر نہیں آتا کہ ون ٹائم انسان چاہتا ہے گھومنے پھرنے, امریکہ گیا, لندن گیا, فلانا گیا. جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی, یا محترمہ بے نظیر شہید کی گورنمنٹ تھی, یا ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے, ہم نے کم سے کم اور نہیں تو روزگار دیا, ڈیولپمنٹل ورکس دی, ہم نے لوگوں کو جو ہے منی کو جو ہے رول کرایا. اگر اس وقت اس حکومت کو دیکھیں اور نواز شریف کی دیکھیں اور پیپلز پارٹی کی دیکھیں 2008 کے آنورڈ, تو ہم نے تو روزگار دیا, نواز شریف نے تو نہیں دیا روزگار, نہیں اس حکومت نے دیا. اچھا ہم نے ڈیولپمنٹل بھی دیا, ہم نے منی رول بھی کیا تھرو مختلف ڈیولپمنٹل پروجیکٹس. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ڈیولپمنٹل پروجیکٹ جب بازار میں یا رستے پر لے کر آئیں گے تو منی رول کرے گا, کیوں غریب آدمی مزدوری کرے گا, پیسے گھومے گا. جب ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, ڈیولپمنٹ کس طرح ہوگی؟ جب پی ایس ڈی پی میں آپ جو ہے رکھیں گے, بریجز بنیں گی, رستے بنیں گے, اسکول بنیں گے, کالجز بنیں گے, یونیورسٹیز بنے گی, تو لوگ غریب آدمی جا کر مزدوری کرے گا, رول کرے گا پیسہ. یہی سسٹم ہوتا ہے. امریکہ میں جب گریٹ ڈپریشن آیا اس کو ختم کرنے کے لیے روزویلٹ نے یہی کیا, ٹرومین نے بھی یہی کیا. میرے ساتھ ڈاکٹر عمران شریف ایکسپرٹ ہیں, کووڈ اسپیشلسٹ ہیں, چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں یو ایس اے سے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. صاحب تھینک یو فار دی انویٹیشن. ڈاکٹر صاحب جس طرح دیکھ رہے ہیں کووڈ کی تھرڈ ویو ہے, بڑی خطرناک, پاکستان میں بھی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے. انڈیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ تو بہت خراب ہیں گلوبلی, جس میں پاکستان ہوا, انڈیا ہوا, ساؤتھ امریکن کنٹریز ہوئیں, اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ ہوا اور یورپ ہوا. تو یہ جو مختلف ویریئنٹس اس وقت آ گئے ہیں اس کی وجہ سے کافی پرابلم ہو رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا انڈیا کے حالات کتنے خراب ہیں, وہاں پر جو ویریئنٹ ہے B1617. پاکستان میں جو ویریئنٹ ہے اس کا ابھی تک ہمیں کلیئرلی نہیں پتا, لیکن یہ ہے کہ یو کے کا ویریئنٹ B117 وہاں پر آیا ہوا ہے, جو کہ کافی آسانی سے پھیلتا ہے اور کافی کیجولٹیز کرتا ہے. تو اس وقت پاکستان کو جو جن چیزوں کی ضرورت ہے, ایک تو لاک ڈاؤن تو کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر تو کام نہیں چل سکتا, کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ اس وقت اتنی لوگ یوز نہیں کر رہے ہیں, اور جو ماسک پہننا ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ بھی لوگ اتنا استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ویکسین کی بھی جو حالت ہیں ابھی پاکستان میں, وہ اویلیبلٹی کم ہے, اور لوگوں کو ویکسینیشن ہو رہی ہیں, لیکن اس کو بہت ایگریسولی اور بہت جلدی کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی ویکسین کم ہے, اور وجہ کیا ہے, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جی, ویکسین سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان کو کرنی چاہیے تھی وہ یہ کہ ویکسین خود بنانی چاہیے تھی, جیسے باقی کافی سارے ملکوں کو نے بنائی ہے ویکسین. آپ کو پتہ ہے اگر ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے اور ہم اس چیز پر لاسٹ ایئر جب یہ کووڈ کا پرابلم شروع ہوا اس وقت اگر ہم یہ کام شروع کر دیتے, اور اگر ہم اپنے اوورسیز پاکستانی جو کہ کافی ان چیزوں میں انوالو ہیں ان کو انوالو کرتے تو کافی ہیلپ ہوتا. اور اب جہاں تک
ویکسین کی اس وقت کمی ہے. امریکہ کے پاس اس وقت کافی سرپلس ہے. اس کا میں آپ کو اگزامپل اس طرح دوں گا کہ امریکہ میں اب تک جن لوگوں کو ایک ڈوز مل چکی ہے وہ 40.9% آف پاپولیشن ہے, صحیح. اور جن لوگوں کو 2 ڈوزز مل چکی ہیں وہ 26.9% آف پاپولیشن ہے امریکہ کی. اور جو پیک امریکہ کی ویکسینیشن کا تھا وہ ارلی اپریل میں آیا تھا, وہ 4+ ملین تھا, اور وہ ریڈیوس ہو گیا 1.8 میں. تو امریکہ ول بی اے گڈ ایسٹ پاکستان کے لیے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرے. چائنا تو ہیلپ کر رہا ہے, لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں, ویسٹرن ممالک ہیں, ان کو پاکستان کو کافی ویکسینیشن میں ہیلپ کرنا پڑے گا. کتنی پاپولیشن پاکستان کو ویکسین لگنی چاہیے ڈاکٹر صاحب, کتنے %؟ جی دیکھیں, ہماری پاپولیشن پلس 220 ملین یا 230 ملین سمویئر دیر, رائٹ. تو اس میں ہمیں تقریباً 160 ملین جو افراد ہیں ان کو ویکسین لگانا ہوگا, اور اس کے لیے انف ویکسین ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ ہم روزانہ تقریباً ایٹ لیسٹ ملین ڈوزز لگا رہے ہوں. ایٹ لیسٹ 1 ملین کی ڈوز جو ہے روز لگ رہی ہو پاکستان میں. تو وہ چیز جب تک نہیں ہوگی ہمیں اس وائرس کو ڈیفیٹ کرنے میں بہت دقت ہوگی اور بہت ٹائم لگے گا, اور جس کی وجہ سے کیجویلٹیز بڑھتی جائیں گی. جیسے آپ نے دیکھا کہ اس وقت دنیا میں ہر 3 میں سے 1 کیس جو ہے وہ انڈیا میں ہو رہا ہے. وہ کس وجہ سے, ان کا جو ویکسینیشن کا جو اسکیجول ہے اور جو ریٹ ہے وہ کافی لو ہے. ان کی پاپولیشن 1.2 بلین ہے, تو وہ کافی پیچھے ہو گئے ہیں اس وجہ سے, اور وائرس جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا ہے, اور یہ نئی ویریئنٹ جو ہیں وہ بنتے چلے جائیں گے ہر تھوڑے ہفتے کے بعد وائرس جو ہے یہ میوٹیٹ ہوتا ہے اور نیا ویریئنٹ بناتا ہے اور پرابلم کریٹ کرتا ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا یو ایس اے سے. ڈاکٹر صاحب آپ والی بات جو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی کہا, لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں, ماسک پہن سکتے ہیں اور ویکسین, تینوں چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی کہیں, یہی حل ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب بالکل یہی حل ہے, اور سیریسنس آف دا گورنمنٹ. اس طرح نہیں کہ بھائی سیریس نہیں ہو کہ بھائی یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. اب انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے اسد عمر نے کہا کہ آپ 2 ہفتے تک شاپنگ کریں, 2 ہفتے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. بھائی 2 ہفتے کے بعد تو پھر آج 11واں روزہ چل رہا ہے, 2 ہفتہ مینس کہ پھر آپ کہو کہ عید کے بعد ہم کریں گے, تب تک پاکستان کا اللہ نہ کرے جو ہندوستان والا حشر ہو جائے. تو یہ نان سیریسنس ہے نا. کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ جو ہے روزہ آپ گھر پہ آپ ہو سکتا ہے, عبادتیں گھر پہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ تو مذہب میں بھی اجازت ہے, اگر وبا آئے تو اس کے بعد آپ عید کے بعد چیزوں کو دیکھ لیں, بجائے اس کے کہ تباہی کے بعد جائیں, اس سے پہلے ہم چیزوں کو دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں فیصلہ وقت پہ ہونا چاہیے, ٹائم پہ ہونا چاہیے. ٹائم یہ ہے, فیصلہ نہیں کر پا رہی گورنمنٹ. نہیں سر, کسی حد تک دیکھیں نا, NCOC نے کسی حد تک فیصلے کیے تو ہیں, اور لیٹسٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کل ہی NOC کا ہے. انڈور جمز, انڈور آؤٹ ڈور, ڈائننگ بند کی ہے, تمام چیزیں ہیں. دیکھیں تو الٹیمیٹلی کورونا کی وجہ سے زندگی کو روکا تو نہیں جا سکتا. وی کین ناٹ بی ٹو ریڈیکل. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ اپنے کمروں میں بند ہو جائیں اور باہر نکلے ہی نہیں. SOPs کا خیال رکھنا ہے. وہ ظاہر ہے کسی حد تک اب جو ہماری پاپولیشن, ویسے آپ کو پتا ہے کہ اس پورے کرونا میں SOPs کو فالو کیا گیا. سر ہمارے لوگ بھی تو کرنے کو تیار نہیں, منسٹرز نے فالو کیا ہو, وزیر اعظم نے فالو کیا ہو. منسٹرز اور وزیر اعظم بھی تو ہم ہی لوگوں سے. نہیں سر دیکھیں, لیڈنگ رول ان کا ہوتا ہے نا سر. ہم بائی پرنسپل ریسپانسبل لوگ ہیں. ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں جو قربانی کرتے ہیں تو سر اٹھا کے گھر کے باہر وہیں پھینک دیتے ہیں, وہیں خون چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارا تو جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ روڈ کے بیچ میں ٹینٹ لگا کے, اور نئی روڈ بنی ہوتی ہے وہ کیلیں لگا کے اپنا وہ کھانا کھلا کے فارغ کر دیتا ہے, روڈ پھر خراب کر جاتا ہے. تو ہمارے ایک لوگوں کی بھی ایک سوچ بھی تو ہے نا سر. یہ ہم گاڑی پارک کریں, پیچھے ایک بندہ گاڑی پارک کر کے وہ چلا جاتا ہے, وہ کہتا ہے اگلے
ڈکلر ہوتا رہے, کوئی ایمرجنسی ہو تو رہے, تو ایک لوگوں کا بھی تو ہوتا ہے نا رسپانسبلٹی, الٹیمیٹلی لوگوں نے بھی تو لینی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یہ تو اس ملک کے میں ہم ایس او پیز انفورس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پہ کورونا آیا تھا تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے, وہ کہتے تھے پھر مقابلہ کس طرح بل گیٹس نے وہ سم لگانی ہے باڈی کے اندر. اب ایک تو سر اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. فیصلے این سی او سی نے کیے ہیں, اسٹرکٹلی ان پہ عمل ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو انہوں نے نیا فیصلہ کیا ہے فوج کو لانے کا, میں سمجھتا ہوں فیصلہ غلط ہے. یہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, سول ایڈمنسٹریشن کو ہی کمپیٹنٹ کریں, اسی سے یہ کام کروائیں, یہ اسی کے کام ہے. یہ جب آپ فوج کو ان ایڈ آف سول پاور لے کے آتے ہیں تو اس کے دو بڑے برے نتائج ہوں گے. ایک تو جو ان کا ڈومین نہیں ہے وہ اس کے اندر دوبارہ سے اسٹریچ ہوں گے. ان کا اصل کام ہمارے بارڈرز, ہماری جو حدود ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے, ہماری جو بارڈرز ہیں ان کا حفاظت کرنا ہے. ایک تو وہ پولیٹیکل معاملات میں آئیں گے. نمبر 2, ضروری نہیں ہے کہ ایک فوج کا سپاہی آ کے بندوق رکھ کے کسی کو کہے کہ ایس او پیز فالو کریں. یہ کام سول ایڈمنسٹریشن کا ہے اور یہ کام سول ایڈمنسٹریشن نے کرانا ہے. البتہ اب دیکھتے ہیں کہ سچویشن آگے کس طرح کو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے توفیق دے, ہمیں بھی اور ہماری ریاست کو بھی اور ہماری حکومت کو بھی, کہ ہم دیکھیں کہ انڈیا کے اندر جو ہوا ہے وہ کہیں ہمارے ساتھ رپیٹ نہ ہو جائے. ہوش کے تھوڑے سے ناخن لیں, لوگ بھی اس بات کو سمجھیں. ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, ہمارے بڑے پیارے رشتہ دار ہیں جو کرونا کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. جن کو بچا سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو, کم از کم ان کو بچانے کے لیے آپ چھوڑ دیں. آپ کو ینگ آدمی کو تو کرونا ہوگا تو نکل آئے گا, وہ صحت مند ہو جائے گا, لیکن وہ کرونا جب آپ اپنے ماں باپ کو, اپنے دادا دادی کو, اپنے نانا نانی کو دیں گے تو وہ شاید اس سے کوپ نہ کر سکیں, اس سے نہ بچ سکیں. تو اپنے بزرگوں کے لیے بھی اور اس ملک کی خاطر بھی خدا کے واسطے یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں لوگوں سے کہ ایس او پیز پہ دھیان دیں اور پوری طرح سے منوان ایس او پیز پہ. ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ تیار ہے, گورنمنٹ ریڈی ہے اتنے بڑے کرائسس کو فیس کرنے کے لیے؟ آپ کو لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ مجھے نہیں لگتا ہے, اور یہ نان سیریس ہیں اس وقت بھی. اگر ان کو ہے تو میرے خیال سے لاک ڈاؤن جہاں پنجاب میں 20-21-24% ہو رہا ہے, وہاں تو آپ لگا سکتے ہیں نا, سارے پاکستان میں نہیں لگائیں. انٹرا پروونشل ٹرانسپورٹ پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں. ہاں, میں آپ کے توسط سے پاکستان کے شہریوں کو خصوصاً یہ کہوں گا کہ بھائی آپ ایس او پیز کا خیال کریں, آپ شاپنگز پر مت جائیں, آپ ہوٹلنگ مت کریں, آپ گھومے پھریں نہیں. وہ بڑی عمر کے ہو, بچے ہو, نوجوان ہو, سب کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم 2-4 مہینے آپ اپنی زندگی کو بچائیں. اچھا, دوسری بات یہ میں کہوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے انجیکشن لگائے ہیں, ویکسین کیا ہے بہت اچھی بات ہے, پر ویکسین لگا کے اس کا مطلب نہیں کہ آپ ایس او پیز پر عمل نہیں کریں. ویکسین لگانے کے بعد بھی ایس او پیز پر عمل کرنا ہے, اسی طرح رہنا ہے جس طرح سب رہتے ہیں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. بیرسٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ویکسین لگائیں, لیکن اس کا ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ جو ہے نا گھومتے رہیں. اور ملک کے اندر جو صورتحال ہے خطرناک حد تک جو ہے نا خراب ہے کووڈ کے حوالے سے. ایک تو کووڈ ہے, دوسری غربت بھی ہے ملک کے اندر, اور اس کا خیال کریں. انتہائی پرائم ریسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے, لیکن 3 سال کا عرصہ آپ کو پتا ہے, گورنمنٹ کی کارکردگی بھی آپ کو پتا ہے, سب سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کووڈ میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں, اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس طرح گھر سے باہر نہیں نکلیں. اپنے بڑوں کا, اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, بچوں کا خیال رکھیں, ملک کی خاطر, اپنے پیرنٹس کی خاطر احتیاط کریں, حد سے زیادہ احتیاط کریں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.